اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تمام مومنین برارہ خوارہ ہمادرہ چیزی کی گوش کرنے والا آستن گوش من صدای ہزارہ پروگرام یک مرتبہ باز مو امروز در خدمت شما پیش منی دیگه امروز آقا ابراهیم هم بعض امروز آمده نیستن. اونا گفتن که مامایم بس اتکشن هم داشت که اونا آمده نیستن او هر کسی که انشالله امروز هم تلفن آمنا لاینی تلفن آم مپسانی انشالله واز منی از بابتی کویتا هر کس هر گبا میزنا هر حادثه که شده رهیه در کویتا خاص طور او شیعان حیدر کرار در پاکستان که ایگو تکلیفا شده رهیان از برای ازو ایگو کسار چی گبا ما میزنا اونام ضرور وقت تلفن لینا واش شد باز انشالله موسر تلفن لینا باز انشالله کزونا قطعی گب میزنی او امیتر که همیشه ما گفته که وقتی کس تلفن نه بس امی قصد کنین که آواز تلویزیون کام آسته کده باز انشالله تلفن کنین او واقعی کویتا کس از کویتا فون مونه یا اوالی کویتا دادن برای کویتا گبا میزنن انشالله ما برای زنام گبا میزنی ایتر است که از حادثه که وقتی شجاعت غریب که یک پایلٹ بود در کویتا وقت اونا جاز اڑاو کدن در گجرانوالا او جاز ازنا کریش شدن کزنا قطعی یک مومنی دیگم علی زیشان بود نامشن شاید یا هرچی که ما زیاد خبر نیم و غریبام شهید شدن. ما بسیار بسیار کستا درد زنا را محسوس منی او یک جوان من زنا رفتن اما یک دیگه که دو روز قبل که یک حادثه در سریاب روড شد دو مومنین کستا که اونا یک جمعه خان بودن او یک دیگه نوسیز اونا شاید بودن نجیب الله و غریبام که وقتی که دمنه رکشش شتا یا دمنه میخواستن که بورد بس اڈا بورن اونا دم راز رکشا تا کدن او اردورم شهید کدن ما دعا گوست برای زنام او یک دیگه ما از مومنینم التماسمونم که پیش نفته برارزمم در کویتا که بودن مختار علی میر و غریبا اونام فوت کردن دیگه ما یک مرتبه تمام از مؤمنین همی استدعای که تمام یک سوره فاتحه بریزی که شهادتا شدن او امات شده بریزنا بخوانن او همیشه مؤمنا که است تمام اونار که در کویتا شهید شدن اونا که فوت کردن بریزنا همیشه اونار مدیات خمیلی او انشالله مو بریزنام گبا میزنی او دیگه برای واقع کویتا که است اولی کویتا مو انشالله ضرور گبا میزنی او امو پاکیجی که معارضت پیش منی برای شهدای کویتا او ما انشالله همیشه پیش منی او همیشه یک بار دو بار سه بار همیشه مرمو پیش کرده مور تاکی یاد زنا همیشه در دل از ما باشه او ما انشالله زوبات باز دیگه پاکیجارم میزنی اونارم یک وقت پیش منی دیگه ما یک در اردو میخوام منقبت که است نادی علی رو میخوانم او مؤمنین که است ایرم نادی علی انشالله صدقه مولا علی مشکلای مؤمنین آسان شنا دیگه ما ایر در اردو میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چرکی اگو کس کی اگر در اردو آواز مور تلفون کنا میں اونارم یک مرتبہ بگم کہ میں ایک مرتبہ پھر سارے مومنین کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو مومنین اردو میں بات کرنا چاہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جو اس پروگرام صدائے ہزارہ میں آ رہے ہیں میں ابھی فارسی میں باتیں کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ کوئٹہ میں جو ابھی 2 دن پہلے بھی ایک حادثہ ہوا دو مومن کو جس میں ایک جمعہ خان اور ایک ان کا نواسہ تھا نجیب اللہ کے نام سے ان دونوں کو ہزارہ کہہ کے شہید کیا گیا. اور بس وہ بس میں بیٹھ کے کوئٹہ سے جو سریاب روڈ پہ ہیں وہاں سے جانا چاہتے تھے کراچی لیکن بس والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کو بسوں پہ آپ نہ اٹھایا کرے. تو مومنین سے ان کے لیے بھی التماس دعا. میں ایک مولا کے نام پہ ایک نعت علی پڑھوں گا اور مومنین کی مشکلیں آسان ہو التماس دعا. آپ ایک صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو چاہو اگر مرضی رب نعت علی پڑھتے رہو. تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو چاہو اگر مرضی رب نعت علی پڑھتے رہو.
پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا، مشکل میں تم گر جاؤ جب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، رد بلا کے واسطے دل کی جلا کے واسطے ہے یہ وہی ایک روز شب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، میسم کی آتی ہے صدا ہے اس عبادت کا مزہ، واجب ہو یا ہو مستحب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، لے لو جو نام مصطفیٰ نازل ہو تم پہ رحمت ہو علم کی جب بھی طلب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، شعبان کی تقدیس ہے شبیر نے دی تھی صدا، کہتا ہے یہ ماہ رجب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، گر جاؤ گر گرداب میں پس جاؤ گر سیلاب میں، اللہ کا ہوگا کرم نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، شبیر کا غم دل میں گر بس جائے تو دل پاک ہو پاکیزہ ہو جائیں گے رب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، تم جو ظفر بے تاب ہو پھر یہ نجف کے واسطے بن جائے گا خود ہی سبب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، چاہو اگر مرضی رب نعت علی پڑھتے رہو، نعت علی پڑھتے رہو۔ صدقے سر نعت علی مولا مشکل کشا
مشکلات تمام مومنین آسان کنا او مومنہ کی تکلیف است در کل پاکستان خاص کر در کوئٹہ انشاءاللہ مشکلات زنا آسان شنمو ہمیشہ دعا منی او انشاءاللہ مومنین رم میں خی کہ اونا ہم ضرور ٹیلیفون کنا گواہ خردین اونا ہم برے زنا دعا کنا او برے تمام کل مومنہ کی در تکلیفہ برے زنا کن موینال پیکیج پیش نے برے شمو اور توخ کن انشاءاللہ ازوبار لائن آواز مشا ٹیلیفون میگری انشاءاللہ بس بگب مزنی فعلا خدا حافظ. ایک شہید اپنی ماں سے مخاطب ہوا، مقصد زندگی مر کے پایا ہمیں، تجھ کو شاید گما تک نہ ہوگا مگر سرور دی کے قدموں میں آیا ہمیں. کربلا میری منزل ہوئی تو بھی سن، آئی خوشا در ہے قوم دین ریختن مادرم دیش ازی ساگواری مکن آئی خوشادگی دارد ولای حسین میکنن جان و تن را فدا
تجھ کو اب دائمی زندگی مل گئی، کربلا کا ترانہ ہے اب، اور یہ دن آئی خوشحالی کی دوران ولائے حسین میکنن جان و تن را فدائے حسین آئی خوشحالی کی گریے تو مرا میکنند بے قرار، میدهد صبر آخر تو را کردگار، یاد کن اکبر نوجوان حسین، آن کی افتاد از شاخ وقت بهار، اشک از دیدم در تو جاری مکن، آئی خوشحالی کی دوران ولائے حسین میکنن جان و تن را فدائے حسین آئی خوشحالی کی میں حبیب مزار کہوں ہم نشین، داد کی وفا سے ملی ہے مجھے، دین و دنیا میں عزت خدا کی قسم، ماں تمہاری دعا سے ملی ہے مجھے، کام آیا بہت عشق سرور کا غم، آئی خوشحالی کی دوران ولائے حسین میکنن جان و تن را فدائے حسین آئی خوشحالی کی شکر آصف رضا نوکر حیدرم، نوکر درگاہ آل پیغمبرم، من کی نوشاد آشوب دل غمی، نوح خوان علی اکبر و اصغرم، شکر یارا کی ہستم گدائے حسین، آئی خوشحالی کی دوران ولائے حسین میکنن جان و تن را فدائے حسین آئی خوشحالی
خوش آمدید. باز شما شنیدین پکیج که شهدای کویته شهید شدن. منش که گفتن یاد کن اکبر نوجوان حسین، اون که افتاد از شاه وقت بهار. جوانی شاهزاده علی اکبر مولا حسین چطور برداشت کردن؟ یعنی می صبر مولا حسین است پیش از مو که مو تمام اینا رو برداشت منی و مو خوش نصیب استی که مو دیره مور شیعه گفت اگه شهید من کسی یا شیعه گفت جان از مور میگره مو همیشه انشالله بریزی شهدا دعا منی. دیگه بعد از اینکه است اینا بخیر مو تلفن لینارم باز منین مؤمنینم که است از بابتی کویته از خاطری حالات کویته هم انشالله ضرور شما تبصره کنین. هر کسی بچم که می تلفن مونه هزار جای ضرور انشالله مو نارم گبایش کوش منی که اونا نادلی بخانه اونا یگو منقبت بخانه یا یگو گب ده او دیگه اگر یگو مؤمنین اگر یگو دکتر مو گب فون کنه یگو انجینیرای مو فون کنه و مو میخوای که این جگه از تیچرای مو از انجینیرای مو از باین اونا میشالی اینجی بیشنا مو گبار انشالله که است مو پیش مو پری حالی که است د اسکرین تلفن نمبر ما درو دیگه مو انشالله تلفنای مردمارم انشالله تن مونی مثلا میقص کنین که وقتی که تلفن منی مو صدای تلویزیون کم زراسته کنین باز انشالله گب دین. دیگه که از کس دیگه مؤمنین اونا که از گای وقت فون مایا از هنگو پاره چنار از گلگت از لندن د اردو با گپ میزنه باید ما جواب زنار انشالله د اردو میدی. دیگه انشالله تلفن لینال بخیر واز میشه شما ضرور تلفن کن او انشالله برای تلفن که است باز ما ضرور گپ میزنه. یک تلفن هم ده کی هستین از کجا هستین؟ خوش آمدین. هلو سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں مسعود حسین سید عرض کر رہا ہوں بارفور سے. جی بڑی مہربانی شاہ صاحب خوش آمدید اس پروگرام میں. آپ کا یہ پروگرام ہمارے ہزارہ بھائیوں کے لیے ایک کمیونیکیشن ہے. میں مانتا ہوں ہدایت ٹیلی ویژن کے سارے پروگرام اچھے ہیں مگر یہ بہت ضروری بھی ہے جو شیعوں کی ایک جاندار بنیادی اور بڑی قوت کی نمائندگی کرتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ آپ لوگ ہزارہ میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کربلا میں، بالفاظ دیگر آج کی کربلا بھی ہزارہ ہی ہے. کوئٹہ آپ لوگوں نے مذہب حقہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ابھی تصاویر جو دیکھی ہیں ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں لیکن دل دہل جاتا ہے. میرے کزن مرحوم فوج میں ہوا کرتے تھے تو وہ علمدار روڈ کی باتیں کرتے تو میرا جی چاہتا ہے میں اڑ کر علمدار روڈ پہنچ جاؤں. یہ میری 60 اور 61 کے درمیان یہ میری خواہش تھی. آج نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں نہ لوگ کام پہ جا سکتے ہیں اور لفظاً اور مانن واقع علمدار روڈ آج کی کربلا بنی ہوئی ہے. جی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتا. اللہ دن پھیرتا رہتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور سلمان لائق جو پشتو اور فارسی کے شاعر ہیں ان کے بقول بالکل صحیح ہے کہ بدشت ہائے تشنہ لب پیام آب میر اسد ز گول شب ہزر مدار کے آفتاب میں رسد. قسم بکردگار خلق انقلاب میں رسد سکوت ہائے مرگ بار شکستہ زین کرانہ دار نظام نا برابری ہمیشہ بے نشان آباد. نا برابری کے یہ جو ہے نا یہ نظام یہ رہتے نہیں ہیں. پاکستان آج 21ویں صدی میں دیکھیں تو یہ بھائی میں بات لمبی نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں کہ آپ بات کریں لیکن پاکستان میں مردہ خوری، قبروں سے جوان عورتوں کی لاشیں نکال کر ان کے بات کاٹ کر بیچنا، مردوں کی ہڈیاں، یہ کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مودت کا حق ادا نہیں کیا اور غصبی دین پر قابض ہیں. بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. دراصل یہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہے. ہمیں شیعہ قوم سے پاکستان کی زیادہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے. اس ملک کی یہ لوگ ہماری نیوکلیئر پاور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کو بالکل ختم کرانے کے درپے ہیں. میں نے 2008 میں ایک نظم لکھی تھی، آزاد نظم. میں جلدی اسے پڑھوں گا. ایک عام آدمی کو ادراک ہو سکتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہوا. عرض کیا میرا دل زور سے دھڑکتا ہے دیکھ کر خبریں ٹی وی کی شاہ سرخیاں اخباروں میں. انسانی عذاب بکھرے مسجدوں پلازوں اور مصروف بازاروں میں. دیکھ کر دوڑتے بھاگتے انسانوں کو، زخمی چہرے کٹے بازو پھٹے گریبانوں کو. جب بھی بارود کا کوئی شعلہ بھڑکتا ہے میرا دل زور سے دھڑکتا ہے.
دیکھ کر بلند عمارتیں بدلتی ہوئی ملبے میں، دیکھ کر جلتی بسوں اور کاروں کو، نڈال روتی مائیں ڈھونڈتی اپنے پیاروں کو، ایمبولینس فائر انجن ہر طرف دوڑتے پھرتے، نیم جہاں زخمی اٹھتے سنبھلتے اور گرتے باغم باغ، وہ آہو بکا ہسپتالوں میں، دریدہ جسم زخمی خون جمع سر کے بالوں میں، کل پھر خود کش حملہ ہوگا، کربلا ہوگی، کس شہر پہ کس جا نازل یہ بلا ہوگی، اس سوچ کے دوران اگر پتا بھی کھڑکتا ہے میرا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ کس کی نظر کھا گئی ہماری روایتوں کو، ہمارے امن کو، میرے وطن کو، رشک چمن کو، دشمن کی سازشیں اور یہ ذہنی بیمار ایک طاقت کو باور کراتے ہیں بار بار، ملک میں سیاسی ٹھہراؤ نہیں، انسانی جانیں سستی ہیں کوئی بھاؤ نہیں، افراتفری ہے، انتشار ہے، سول وار کا خطرہ ہے، امن کو قرار نہیں، نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہو اس کا اعتبار نہیں، تاکہ کوئی طاقت انہیں پابند کرے اور سارا پروگرام بند کرے، یہی تو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، میرا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان ریاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، جن لوگوں نے حق مودت ادا نہیں کیا، اور غصبی ان کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، جو اس قسم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، انہیں آرام سے رہنے دیتے۔ پاکستان کی حفاظت اللہ فرمائے، بہت خطرے میں ہے، دعا فرمائیے، بہت مہربانی۔ شکریہ شاہ صاحب، بڑی مہربانی آپ کا، آپ نے فون کیا، ہم احسان مند ہیں آپ کے، ہم پاکستان کو کتنا دل سے چاہتے ہیں۔ اہل تشیع صاحب، ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان رہے اور ہم اس ملک میں آزادی سے رہیں۔ لیکن بس دکھ کی بات، افسوس کی بات، ابھی آپ نے علمدار روڈ کا ذکر ہے شاہ صاحب، ابھی آپ نے ہزارہ کمیونٹی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کوئٹہ میں کیا سارے پاکستان میں عاشیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو زیادتی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، دیکھے کہ پرسوں 2 مسافر جو غریب کراچی سے بس میں کوئٹہ جانا چاہتے تھے، وہ گئے کہ بس میں بیٹھے، ان کو راستے پہ اس لیے مارا گیا کہ آپ بس میں سفر نہیں کر سکتے ہو، اور بس والوں کو وارننگ دی گئی کہ ان کو بس میں آپ نہ بٹھائے۔ کیسی حکومت ہے، کہاں کا وزیر اعظم، کہاں ہے پاکستان کا۔ ایک ٹیلیفون دیگم دا، بسیار مہربانی کیستین، خوش آمدین، السلام علیکم۔ السلام علیکم، خوش آمدین کیستین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، هذا کیستین از کجا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. ما در وقت میتونم لایو هستم؟ بله بله هم بچه شما لایو هستین. گپ السلام دین علیکم، ما زکی اسماعیل گپ میزنم از ناریج. دیگه چطور هستین لالا، خوب هستین؟ الحمدلله بسیار بسیار خوش آمدین، بسیار بسیار خوشحال شدم شما تلفن کردین. ما افسوس مانم بلده برار شما که پیشن روزا فوت کرده، خدا اونار بیامرزه، خدا جنتان نصیب شکنه، دیگه خدا شما صبر بیده که با وجود این چیزا ما این ماشاءالله اینجی این پروگرام را شما پیش مونین، خدا شما همت بیده، خدا اجرش بیده که تنها این پروگرام پیش مونین. اور ما از تمام قوم ما ریکویست مونم، درخواست مونم جوانا که پیش باین، یک نه گفته گو روز باین نمینجی قد شما ساتھ بیدن، قد نمینجی پروگرام را پیش ببره. دیگه یک مشوره هم است از ما که هر هفته یک موضوع بیدین مردم را که برای موضوعی گپ دیان. امیر عالم گفتم که اگه یه دکتر مو پیش پایا، انجینیر مو پیش پایا. بسیار خوب پروگرام، خدا میره کم نکنه، نکنه دیگه مردم باید که باید پیش اور کم بهتر کنه روزانه این پروگرام را. دیگه خدا شما را همت بیده که این پروگرام را همیشه پیش مونین. بسیار مهربانی خانه آباد، بسیار بسیار خوش آمدید. ما بسیار بسیار دل از ما تسلی گرفت، بسیار بسیار حوصله از ما بلند شد که شما تلفن کردین. او از تلفن شما چقدر ما استفاده مونی انشالله ما امیر موگه که در قوم این تلویزیون والا ما را هدایت تیوی قص تایم میده، ما احسانمند ازی هستی او ما کسته برای ازی دعاگو هستی. او نه صرف که صرف همی در یوکه بلکه از تمام دنیا کسته مؤمنین کسته اونا باید فون کنه، در این پروگرام باید ما حصه بگیری. یک تلفن دیگه هم ده، ما بگیرم جواب بدم. السلام علیکم، خوش آمدید.
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب چنگیزی صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. خوش آمدید یعقوب بھائی. جناب آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں. ٹھیک بھی ہے کہ ہزارہ کے لوگ جو ہیں یہ شیر قوم ہے اور ان کے سامنے شیطان چوری چوری آتا ہے, سامنے نہیں آتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ میدان میں ہے یا خود مقابلہ کرے یا آپ لوگوں کو چھوڑ دے. تو یہ شیطان تھوڑے سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک کو پکڑ لو اور اتنا مارو کہ دوسرے دیکھنے والے بھاگ جائیں گے. تو آپ لوگ شیر لوگ ہیں, میں آپ لوگوں کو خطاب دیتا ہوں شیروں کا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک آ سکے, لیکن اس کا مقابلہ کرتے رہو مر, کیونکہ شیطان دشمن ہے اللہ کا اور رسول کا اور ہزارہ کمیونٹی کا. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہے. ان کو چوہے کی طرح ہمارے جیسے زمیندار چوہے کو مارتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر شیطانوں کا مقابلہ کرتے رہیں. تو آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ شہزادے کو ٹیلی فون کر کے سلام کروں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. السلام علیکم. خوش آمدید. ہمارے کو آپ نے اتنا حوصلہ دیا یعقوب بھائی, آپ نے ہمارے کو اتنی تسلی دی. بس ہم بھی یہی بات کہتے ہیں, اگر کوئی آ کے سامنے ہمارے کو مارے, ہمارے ہزار کو بھی مارے, ہم ہزارہ انشاءاللہ کوئی بھی اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. ضرور ہم اپنا یہ موت قبول کریں گے, لیکن کیا کرے کہ چھپے چوری آ کے مار کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے, یہ حکومت کے لوگ ہیں, یہ ایجنسی کے لوگ ہیں, اور یہ اس طرح ہمارا خون بہا جا رہا ہے اور اس میں حکومت کا بھی ہاتھ ہے. یک ٹیلیفونی دیگام دا. خوش آمدید. السلام علیکم. کیس تین اس کو جا. وعلیکم السلام بھائی چنگیزی صاحب, میں سید علی جان شالبٹن سے بات کر رہا ہوں. خوش آمدید شاہ صاحب. خوش آمدید. سب سے پہلے تو آپ کی اس کاوش کو میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ حالانکہ آپ خود اپنے غم میں ابھی ڈوبے ہوئے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے بھائی اس دنیا سے چند دن ہی ہوئے گئے ہوئے ہیں, لیکن ایک مومن کے دل کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا غم بھول کے تو وہ دوسرے مومنوں کی غم میں شریک ہوتا ہے. یہی مومنیت اصل میں یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہزارہ قوم جو ہے, ہمارے بھائی جو ہے, وہ علاقے کا نام ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ ہیں جو اہل تشیع جو پاکستان میں بستے ہیں, ان کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور ہم سب کو اس کے خلاف اور ان کی حفاظت کے لیے جو کچھ در میں سخنے قدمے جو بھی ہو سکتا ہے ہمیں اقدام کرنا چاہیے, ایز اے قوم, ایز اے ہمارے علماء, کیونکہ یہ اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی تو شیعت پوری کی پوری بکھر جائے گی پاکستان میں. تو ہم آپ کے شہداء کو اور آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک دفاعی دیوار ہیں تشیع کے لیے پاکستان میں اسپیشلی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آج کل جو ہو رہا ہے یہ تو ایک بزدلی والی بات ہے نا, کہ بے گناہ لوگوں کو بم رکھ کے اڑا دینا, یہ انسانیت کے تقاضوں سے بھی گری ہوئی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تو انسان بنایا تھا, کیا تم جانور ہو گئے ہو یا اس سے بھی نیچے گر گئے ہو. یہ اب کتنے گر گئے ہیں اس کی حد وہی جانتا ہے کہ کہاں تک یہ گرے ہوئے ہیں, اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو میں آخر میں پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے شہداء کو اور آپ کی قربانیوں کو. ہماری جو ہے یہ دل کی آواز ہے کہ اللہ ایسا کوئی حفاظت کا انتظام کر دے کہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کی جانیں, ان کے مال, عزت, ہر چیز محفوظ ہو جائے. اور اللہ ہم سب کو آپ کے درد اور دکھ میں شریک ہونے اور اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا کر دے. شکریہ بھائی. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے لیے سنگ میل ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, ہم سارے مومنین کے لیے دعا گو ہے. یعقوب بھائی نے بھی جو کہا, آپ نے جو کہا, ہم یہ باتیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں بھی کتنا درد ہے. صرف ایک انسانیت کے ناطے, صرف ایک یہ نہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ایک کسی بھی انسان کو چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی تو یہی کہا ہے کہ ایک
انسان کو مارنا سارے انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ تو آج جیسے ہمارے کو شیعہ کہہ کے قتل کیا جا رہا ہے، آج جو ہمارے کو، اور کاش کے قاتل کا گورنمنٹ کو پتہ نہ ہو، گورنمنٹ کو بالکل پتہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، لیکن ہم ایسے کوئٹہ شہر میں ہم دیکھیں شہر تک نہیں جا سکتے، ہم بازار تک نہیں جا سکتے، ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہمارے جو جاب والے ہیں وہ غریب لوگ جاب پہ نہیں جا سکتے ہیں، بس ان مشکلوں اور مصیبتوں کی وجہ سے سارے کاروبار وغیرہ ٹپ ہو گئے ہیں۔ تو ایک ٹیلیفون ادغام تھا۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیس تھی نس کجا؟ آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں ڈاکٹر اسماعیل بات کر رہا ہوں حل سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بالکل گپ دیں، آواز شما صحیح مایا درو، بالکل گپ دیں، بسیار بسیار خوش آمدید۔ ضرور ضرور ضرور۔ ماشاءاللہ آپ کے سننے والوں میں اردو اسپیکنگ والے بھی بہت ہیں اور اپنے ہزارہ بھائی بھی اردو جانتے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ ہاں جی جی ہیلو جی، بھلے بھلے بات کریں آپ، آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ ہے کہ بہت افسوس ہے آپ کے بھائی کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تنہائی پیش کر رہے ہیں سب کچھ، آپ کے کریج کو سلام۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہزارہ ماشاءاللہ دنیا کے ہر حصے میں ابھی پھیل چکے ہیں، اور ہم نے صرف ہزارہ کا ایک ہی رخ پیش کیا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ شہید دیے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے، اور ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور مرد باہر آفیسز نہیں جا سکتے ہیں وغیرہ۔ لیکن اس کا پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہزارہ جہاں پہ بھی ہیں، کوئٹہ میں ہیں، باہر ہیں، اپنا ایک چھوٹا سا کلپ پیش کر کے اپنا آپ کو دے دیں ہدایت ٹیلی ویژن والوں کو، کہ بتائیں کہ وہ انہوں نے کتنی پروگریس کی ہے اس سب مصیبتوں کے باوجود، اس خون خرابے کے باوجود ہمارے جوانوں نے، ہمارے بچوں نے ہر لیول پہ کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر لوگ سن رہے ہیں تو کلپس وغیرہ بھیج دیں تاکہ ٹی وی پہ اس کو کمپائل کر کے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور یہی میرا ایک آج کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے، اور خصوصاً ہدایت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہزارہ قوم کے لیے 1 گھنٹہ وقف کیا ہے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مہربانی۔ میں بھی آپ کا جواب اردو میں دوں گا کہ آپ نے اردو میں بات کی۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت محترم ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ شاید 1965 1966 میں یہاں آئے تھے تعلیم کے لیے، ڈاکٹری کی، اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تھے، اپنا یہاں پہ وہ کام کرتے تھے، لیکن اپنا سارا کام چھوڑ کے وہ کوئٹہ چلے گئے واپس 1970-72 میں، اور انہوں نے کوئٹہ میں اپنے کلینک کھولی۔ اس نے کہا کہ میں وہاں پہ عوام کی خدمت کروں گا، نہ ہزارہ قوم کی، کوئٹہ کے عوام کی۔ انہوں نے بڑی خدمت کی۔ ان کے پاس بلوچ ان کے مریض تھے، پٹھان ان کے مریض تھے، پنجابی ان کے مریض تھے، ہزارہ ان کے مریض تھے، سارے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات دیکھے کہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہ بھی تھریٹ ملنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو واپس 1 منٹ میں بات کر لوں، اپنا ختم کریں گے انشاءاللہ، میں کال لوں گا ضرور، کہ ڈاکٹر صاحب اپنا کام چھوڑ کے واپس ان کو لندن آنا پڑا، اور آج وہ یہاں پہ واپس آئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے۔ گو انہوں نے بہت ہی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کے ابھی تک جائیدادیں وہاں پہ ہے، اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا بیٹا یہاں پہ آ کے انہوں نے تعلیم لی، انہوں نے MRCP کی ہے۔ ہمارے ہزارہ قوم کو بھی فخر ہے کہ وہاں پہ ہمارے کو تعلیم پہ ہم جا نہیں سکتے، اور یہاں پہ ہم ایسے تعلیمیں ہمارے کو مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ ایک ٹیلیفون دگام تھا۔ خوش آمدین، کیس سے نس کجا؟ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی کیستی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ سلامت کرتا ہوں آپ کو، آپ کی جرت کو اور بہادری، اور جس طرح سے ہزارہ قبیلہ جو ہیں وہ دفاع کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری پوری حمایت ہے آپ کے لیے
شکریہ ہر وقت آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے, الہ آمین, آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مشکلات جلد ختم ہوں گی. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ, آپ دعا کریں ضرور. انشاءاللہ. میں چاہوں نام بتا دیں. جی پنجاب پاکستان سے. بڑی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ ہمارا کو, پورا علاقہ, ہمارا پورا گاؤں جو ہے, ہماری پوری کمیونٹی جو ہے شیعہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. ہم ہر طرح سے آپ کی امداد بھی کریں گے انشاءاللہ سے, اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسنت. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمارے کو اتنا یاد کیا, آپ نے ہمارے کو اتنی تسلی دی. آپ کے سارے مومنین آپ کے ساتھ, سارے ہزارہ قوم کو اپنے یاد میں رکھا ہے. ہماری بھی یاد ہے سارے پاکستان کے مومنین کے لیے. ہم ہمیشہ دعا گو ہیں سارے مومنین کے لیے کہ پاکستان میں جو مومنین ہیں, ہم جو تکلیف میں, ہم سب متحد ہو کر, یکجا ہو کر, اور اتحاد بین المسلمین کو بھی ساتھ رکھ کے, ہمارے جو سنی بھائی بھی جو شہید ہو رہے ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جن کو سزائیں مل رہی ہیں, ہم ان کے بھی ساتھ ہیں. یہ جو ایک ٹولہ ہے بیچ سے, کون ہے, کہاں سے, کیسے ہے, تو ان کے خلاف ہمارے کو اٹھ کے آواز اٹھانی چاہیے. اور ہمارے کو حکومت وقت سے بھی یہی احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, خاص طور سے اہل تشیع سے اور سارے مسلمانوں سے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی کے حالات, آپ دیکھیں کوئٹہ کے حالات, پنڈی کے حالات, اور جہاں بھی دیکھو کہ کتنے پرابلم ہیں, کتنی مصیبتیں ہیں, لیکن حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے کو فون کیا, پاکستان نے آپ نے ہمارے کو یاد کیا. ہمارے کو اس سے بہت بہت تسلی ملتی ہے, اور ہزارہ قوم کے لیے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے سارے مومنین آج اکٹھے ہو کے آج سب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہزارہ قوم, آپ اکیلے نہیں ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی یہی کہا کہ میں اردو میں بات کروں گا تاکہ سارے مومنین میری بات سنیں, اور انہوں نے اردو میں بات کی. ہم اس کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں. تو ہم انشاءاللہ مومنین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سجیشن دیتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم احسان مند ہے اہل بیت, اپنے ہدایت ٹی وی کی بھی جو ہمارے کو وقت دے رہا ہے ہدایت ٹی وی, اور اس کے اوپر ہم اپنا درد, اپنا دکھ سارے مومنین کو سنا رہے ہیں. بس انسانیت تو اسی میں ہے کہ کوئی کسی کا درد دکھ سن کے اس کے دل میں ایک درد آ جائے, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی فون کال آنے والا ہو تو جو فون کرنے والا ہو وہ بے شک فون کرے, ہم انشاءاللہ اس سے بھی بات کریں کہ ہم کوئٹہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو میں شاہ صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہم صرف آج جو کوئٹہ میں جو ہمارے کو تکلیفیں ہو رہی ہے, اور ہمارے کو جو یہ مصیبتیں پیش ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا, اور ہمارے بھائی نے بھی یہی کہا, ہمارے یعقوب صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایک دن یہ چھٹ جائے گی, ایک دن بدل جائے گا وقت. تو انشاءاللہ ہم اس دن کے لیے بھی بہت بہت دعا کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ جو ہے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. مومنین شما شنیدین امروز که چقدر مومنین از کجا فون کردن, او اونا چقدر درد دارد دل خود برای قوم حضره که امروز اونا حضره قوم را میرمگه که ما این خیال نکنین شما که شما تناستی ما که شما قطعی هستین. ما درد حضر دل خود داره, ما برای حضره قوم همیشه دعاگو هستیم. ما برای حضره قوم که هسته همیشه که هسته دل از ما این چیز هسته که حضره قوم اگه امروز تکلیف هسته, ما برای جنا د پشت جنا استاد هستیم. ما باید دمن خود خو یک اتحاد پیدا کنیم, و دمن خود خو باید یک جهتی و یگانگی پیدا کنیم که ما یک برای دیگه دل خود بسوزانی, او ما اونا که تکلیف هسته ما اونا را همیشه دیت خود داشته باشی. دیگه از این بعد که است ما یک کالی دیگه هم ده, من میخوایم تلفنم بگیرم. السلام علیکم, خوش آمدید. خوش باشین. سلام علیکم. نام از غلام سخی است. ما از سویس می‌گویم. و علیکم السلام. بسیار بابا خوش آمدین. بگین. خوش باشین. سور هستین. خوب. الحمدلله. دعای شما. شکر دعای شما. غلام سخی بابا شما توقعاً شنیدین که مومنا چقدر دلشن پردرد بودن, چقدر گبا خوب زدن برای حضرگو که اونا مگم شما خیال نکنین که شما تناستین. دیگه ما میخوایم شما یک گپ دین, او موبایل شکریه از نار ادا کنیم. ما گوش منون شما چی گفتنین ضرور بگین. من کس از هدایت‌تیوی بسیار شکرگزار هستم که اونا کس ما وقت دادن که ما کس آواز خود مردم برسونیم. و دیگه کس هر شاو کس ما صوت یک سوب داره. انشالله بلدیز مون کس یک سوب ما انشالله مو بسیار باوقار و بسیار منتکش, بسیار کس كذا قومة مبلغ قومي عزقيف كاس فخر مني وبلش يقوشم
دیگر موقع سے جنرل مساور نفر کے سبل پاکستان دے کہ پاکستان سیف کرا اور قاضی شاور نفر بچیو دا جدوجہد پاکستان ہم قد قائد اعظم کا ساتھ دادا بله بله انشاءالله که ما بسیار تلنتیت قوم است موقع سازی دهشتگردی که احساس نمی‌کنیم باوجود اینکه دهشتگردی بچه از ما ماشاءالله در هر سر دنیا که یک کامیاب زندگی یک بسیار بهترین زندگی منه درست اور بس از قوم ما می قد گزارش می‌کنم که همیشه هر کار در حوصله و جذباتی نکنیم متحد باشیم انشاءالله که خدا که سبیل مرحم منه بله بله درست است بسیار خوب گواه شما زدین اینمی گپ از مصطفی غلام سخی که ما امیر میگم که ما باید یک جای شنی باید مو درد خوره بوگی که کس خبر شنه که تا مو درد خور نگی کس خبر نمیشه او دل از مو باید درد کنه برای از مومنای دیگرم که اونا رو شیعه گفته در پاکستان شهید کرده رهیه بسیار بسیار خوش آمدین بسیار بسیار خوشوقت شدم بسیار خوب شد شما از اپسویچ تلفن کردی آقای غلام سخی دیگه ما انشالله بس دعاگو هستی برای تمام مؤمنین او خاص طور په این مؤمنان که امروز ما تلفن کردن ما برای اسلام دعاگو هستی مزید بعضم ما همیشه که است شما میتر گفتین که یک وقت بود ما جنرال موسی داشتی سردار اسحاق داشتی سردار عیسی داشتی کاپیتان گل محمد داشتی ما خوب آدما داشتی او امروز ما سوچم نمیتونی که او واقعی ما اتر آدما داشتی که ازرا کس گپ زدن نمیتونی سونی ازرا کس توخ کردن نمیتونی دست خوبال کردن نمیتونی مگر امروز چرا یا ناتفاقی ما یا کسی سوچ از ماست که مودم نه خود کو یک جای نمیشه درو دیگه باید ما چیزا از دل خبر کنیم ما باید یک جای شنی ما باید اتحاد کنیم ما باید امنه خو یک جای شده یک دیگه خور برای دیگه خو یک دل خو بسوزانی که هر چی حق است ما باید پشت روی استاده شنی او ما من خود خو باید یک اتحاد پیدا کنی دیگه می است که دنیا ٹھیک است مایا مصیبت بسیاری جایا ظلم شده مگر ما خود دی خوش نصیب مان منی که مو مان کدنی والا مولا حسین رو مان کدنی والا استی اگر من رفتم سرخاگ کویتا که میبینی سرخاگ کویتا که رفتم دیدم واقعی که ما میرم میگم که از کربلا بعد اگر دویم کربلا است و دویم کربلا امروز کویتا است که امتر جوانا شهید شده رهیه او بے گناه بے خطا او بے یگو وجه که است اونا صرف از خاطر که اونا مولا علی را مان کردنی والا است خوانا شنیدینم شما پاکیجم دمنه پاکیجم امیر گفت که مور یا که از بغض علی زده رهیه که منم فهمی که یا مو علی رمان که فالوورش هستی از خاطر ازی مور شهید کرده رهیه دیگه ما بسیار بسیار احسانمند هستی بسیار بسیار خوش آمدید امروز مومنا که تلفن کردن او برارا که در اردو گپ زدن مومنارم بسیار بسیار خوش آمدید مگی بسیار بسیار مهربانی بس علمو انشالله یک دو سه منت بعد که است پروگرام از ما که است انشالله در ختم میشه بس انشالله دیگه سه شنبه که است باز وقت از ما امی از 4 بجه تا 5 بجه است آقای دکتر اسماعیل هم گفتن که مو باید جوانای مو باید پیش باید مو باید امی تر که است یک گروپ از موی تر باشه که همیشه مو منخو یک گپ زده یک پوینتر گرفته باید امنیزی پروگرام باید چرا که در امنیزی پروگرام گسته ما اینالی یک هفته پیش در کانادا بودم ما در تورنتو یه پروگرام گوش میکردم اینه میتر که شما امروز در لندن گوش منین هر کسی امروز که است در اپسویچ گوش منه یا در پاکستان گوش منه در تمام دنیا ای تلویزیون مایا اور هر کس دیده میتونه او ما باید صدای خود یک در دیگه کس برسانی اگر خبر نیست باید ما ذریعه اینترنت یک دیگه خود کانتکت کرده در اونا برسانی پیغام را دیگه اتحاد امیتر پیدا میشه ما بسیار بسیار خوش قسمت هم هستیم ما بسیار بسیار دعاگو هستیم برای این چینل که ما رو وقت داده و ما باید جاگه خود خورم یک بار توخ کنی باید که ما منه خو اتحاد پیدا نمیتونی یک بار گفتنم خیال شاید دکتر صاحب گفتن یک کس دیگه گفت که ما یکدم که است سری کار زود مای مگر یہ است که باید یک سوچ سمجھ کرده که ما پیش بایی و ما منه خود یک رای اتحاد پیدا کنی یک رای مذهب پیدا کنی که ما منه خود خو ده یک فکر دیگه خوب باشی ده غم دیگه خوب برسی بسیار بسیار خوبه ما امروز باز یک مرتبه بسیار بسیار شکریه ادا می‌کنم بسیار بسیار مهربانی ادا می‌کنم که مؤمنین هر کس فون کردن اور آج جنہوں نے فون کیا ہم ان کے احسانمند ہیں ہماری دعائیں سارے مومنین کے لیے اور ہماری التماس دعا ان مومنین کے لیے جو بے خطا مارے جا رہے ہیں پاکستان میں شیعہ ہونے کے نام سے تو ہم دعا کرتے ہیں التماس دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ